میں اب شروع کرتا ہوں مولانا احمد بریلوی رحمۃ اللہ کے متعلق گفتگو۔ میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا یہاں پر تاکہ شخصیت کو کس طرح پیش کیا جائے اور اس شخصیت دیکھا جائے کہ آیت کی روشنی میں وہ کیسی شخصیت ہے۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جو اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں بیٹھے کھڑے اور جب بستروں پر ہوں، یعنی یہ تین کنڈیشن ہوتی ہیں انسان کی، یا تو انسان چل رہا ہوگا کسی کام سے، یا کھڑا ہوا ہوگا، یا بیٹھا ہوا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، یا انسان بستر پر ہوتا ہے۔ یہ تین کنڈیشن ہے۔ لیکن ایسی شخصیتیں دنیا میں آئی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی ہیں، اور وہ کس طرح؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے متعلق غور فکر کرتے رہتے ہیں، ایک ایک معمولی سی بات کو غور کرتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں، ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی چھوٹی سی ایک چونٹی بنائی اور اللہ نے کتنا بڑا ایک ہاتھی سا جانور بنایا، تو یہ ہم سوچیں تو یہ سوچ بھی جو ہے نا یہ اللہ والوں کی سوچ ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کچھ بنایا۔ تو اعلیٰ حضرت کو میں نے اس لیے اس آیت کو پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت کی کنڈیشن یہی تھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ ہر وقت اللہ کی دین کے کام میں مصروف رہتے تھے، چاہے وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں بستر پر ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے بستر پر وہ آرام کے لیے لیٹتے تھے، باقی 22 گھنٹے وہ دینی خدمت کرتے تھے، یا تو قلم سے کر رہے ہوتے تھے یا زبان سے کر رہے ہوتے تھے۔ اور یقیناً جب انسان لکھتا ہے تو سوچتا بھی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے اتنا غور کیا کہ انہوں نے صرف علوم اسلامیہ کے متعلق ہی نہیں لکھا، اسی لیے ہم نے اس پروگرام کے اندر پریزنٹیشن ہم پیش کریں گے وہ جو ان کے سائنٹیفک ان کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے سائنس کے موضوع پہ لکھی ہیں اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اور ہم بتائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ وہ کتنے بڑے عظیم سائنسداں تھے۔ اور میں باہر کی دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو جو اردو زبان سے اچھی طرح واقف ہیں ان سے کہوں گا بالخصوص کہ وہ ذرا اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں اور غور کریں، بالخصوص سائنسی حوالے سے، اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے مسلمان بھی کتنے بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، ان سے احمد رضا ایک ہیں۔ یہ بریلی کی میں نے ایک تصویر دی ہے تاکہ ایک ذرا سا خاکہ شروع ہو ذہن میں کہ بریلی ایک انڈیا کا شہر ہے یو پی کے اندر، اور یہ ایک اسٹیشن کے قریب کی تصویر ہے، اور آگے راستہ جو ہے وہ بریلی مزار کی طرف جاتا ہے۔ یہاں میں نے 2 تصویریں دی، ایک گنبد ہے، مخصوص گنبد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گنبد جو ہے یہ پہچان ہو گئی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس قسم کا ڈیزائن۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آج بھی درس حدیث دیا جاتا ہے، جو طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، اور طلبہ کہاں پر جو پڑھتے ہیں وہاں پر یہ پھر میں نے ایک تصویر دی ہے جس کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ یہ درمیان میں اعلیٰ حضرت کی مزار ہے، یہاں پر ان کے غالباً یہ پوتے ہیں، تو یہ اور بھی مزار ہیں یہاں پر ہیں، لیکن بیچ میں یہ اعلیٰ حضرت کی مزار ہے۔ اب یہ ایک خاص بات دیکھیے گا کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر کو اونچا نہیں کروایا، کیونکہ شرعاً 4 جو ہے آپ کے ان سے زیادہ قبر کو اونچا نہیں کر سکتے تقریباً، لہذا اعلیٰ حضرت نے فرضیت بھی کی تھی کہ میری قبر کو اونچا نہ کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین بعمل وہی ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ قبر کو اونچا کر سکے، وہ اسی لیے کہ اونچی ہوگی تو لوگ چومیں گے، اور باہر میں جالیں لگا دی گئی ہیں کہ آدمی اندر نہیں جائے، اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادباً صاحب مزار کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو، دعا خیر کرو اس کے وسیلے سے۔ تو انہوں نے اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں منظر، اور یہاں جو بھی جائے کسی وقت چلا جائے کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو چوم رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت سے منع کیا کہ آپ دور سے کھڑے ہوں۔ اور خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ موضع شریف سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر وہاں پر 2 سلام پڑھو۔ تو ادب یہ ہے، اصل میں ادب یہ نہیں ہم چوم ہی لیں۔ تو آپ مزار کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں ویسے انہوں نے کیا، کیونکہ ورنہ لوگ سجدے کرنے لگتے ہیں، تو یہاں سے دیکھو کوئی موقع ہی نہیں، اندر انسان جا ہی نہیں سکتا، نہ چوم سکتا ہے۔ یہ ایک منظر ہے دارالعلوم کا جو اعلیٰ حضرت نے خود اپنی حیات میں قائم کیا تھا 1904 میں، منظر اسلام کے نام سے، اور اس کو قائم ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 صدی گزر چکی ہے،
اور یہ ایک منظر ہے، باقی اور بھی اس کے ہاسٹل ہیں، دیگر کمرے ہیں، اور اس کا نام جامع رضیہ منظر اسلام ہے. اور اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اس کے محتمم ہیں، اور یہاں کے وہ شیخ الحدیث ہیں، اور یہاں کے وہ مفتی ہیں. مولانا ریحان رضا صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. اب تعارف ایک اعلی حضرت کے حوالے سے خود اعلی حضرت کا بتا چلوں کہ اعلی حضرت کا نام احمد رضا خان، جو کہ آپ کے دادا نے رکھا تھا. بریلوی اس لیے کہ بریلی شریف کے ہیں، اور آپ صاحبزادے ہیں مفتی علی رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو مفتی تھے یقین اپنے زمانے کے. اور اعلی حضرت اپنے نام کے ساتھ جو القابات لگاتے تھے اسے محمدی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی، بریلوی سب نسبتیں ہیں. محمدی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، سنی اس نسبت ہے کہ اہل سنت جماعت سے تعلق ہے، حنفی اس لیے کہ مذہب حنفیت کے وہ مقلد ہیں، قادری برکاتی جو ہے یہ سلسلہ طریقت ہے، اور بریلی کے وہ رہنے والے ہیں. 10 شوال 1272 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور جو 14/4/1856 بنتی ہے انگریزی تاریخ. اور آپ کی وفات جو ہے وہ جمعے کے دن ہوئی، عین جمعے کے وقت 25 صفر کو 1340 ہجری میں، جو کہ 28 اکتوبر 1921 کی بات ہے. اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے ابتدائی میں کہ 14 سال سے بھی کم عمر میں، لیس دین 14 ایئر، بہت کم عمر ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے جتنے بھی اس زمانے کے اندر درس نظامی کے تحت علوم پڑھائے جاتے تھے، جس کو پوری سند ملتی تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 14 سال سے کم عمر میں اپنے والد اور دیگر علماء سے وہ تمام چیزیں پڑھ لیں اور سند فراغت حاصل کر لی. اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ جس دن سند فراغت آپ نے حاصل کی اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. تو 1286 جو ہے وہ سال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، اور پھر مسلسل اپنے زندگی کے آخر وقت تک، جو کہ 55 سال لگ بھگ بنتے ہیں، تو 55 سال آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی ہے، کہ جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اسی فتاوی لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے رسائل لکھے، چھوٹے بڑے ضخیم سب قسم کے لکھے، عربی، اردو، فارسی تینوں زبانوں میں لکھے. اور ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 کے لگ بھگ یا سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور آپ نے پھر وہی بات کہوں گا جو کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، کہ آپ نے صرف علوم اسلامیہ پر کتابیں نہیں لکھی، بلکہ سوشل سائنسز پر، مینجمنٹ سائنسز پر، اور دیگر جو آپ نئے نام لے سکتے ہیں، تو ان سارے عنوانات پر آپ نے کتابیں لکھی. اچھا، عنوان تو ہم آج کہتے ہیں نا، کہ آپ نے کہہ دیا کہ مثال طور پر ہم نیا نام لے رہے ہیں سوشیولوجی، اور اس وقت سوشیولوجی استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اسلامی عمرانیات کے اندر آئیں گے تو نظر آئے گا سوشیولوجی کا ورک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم مینجمنٹ میں جائیں گے تو آپ کو اقتصادیات کے بھی مسائل نظر آئیں گے، آپ کو بینکنگ کے بھی نظر آئیں گے، آپ کو انشورنس کے بھی نظر آئیں گے. تو یقیناً پھر ہم اس کو کہیں نہ کہیں پلیس کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ امام احمد نے مینجمنٹ سائنسز کے اندر بھی کتابیں لکھی ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، اور سوشل سائنسز میں اور سائنسز میں بھی. اور ہم انہی پر فوکس کریں گے اپنی بقیہ پریزنٹیشنز کو، جو آپ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. تو تینوں زبانیں میں لکھا آپ نے. آپ کے بہت سارے القابات تھے، آپ کو نک نیم بہت سارے تھے، اس میں سے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے نمایاں، اس لیے ہر ایک زبان اعلیٰ حضرت ہے. اور میں بتانا چاہوں کہ ہم اعلیٰ حضرت ان کو محبت سے نہیں کہتے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر علم کے اندر اپنے زمانے کے علماء میں اعلیٰ تھے. یہ اصل میں وجہ ہے. ہم کسی کو اعلیٰ اسی وقت کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں اعلیٰ ہو. تو اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی علم کے علماء کو جمع کر لیں، ان کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا، تو ان سب سے زیادہ کام آپ کو اعلیٰ حضرت نظر آئے گا. اس لیے ان کو اعلیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام سے مجدد تھے اپنے وقت کے، عرب عجم کو علماء کو مجدد کہا، اس لیے مجدد کہلائے. فقیہ تھے، بہت سارے انہوں نے ایسے مسئلے حل کیے جو زمانے میں علماء کرام مفتیان نہیں کر پائے تھے، اس لیے فقیہ اسلام بھی کہلائے. محدث کہلائے اس لیے کہ آپ نے جتنی زیادہ احادیثوں کا استدلال کیا ہے اور احادیثوں کو جمع کیا ہے، یقیناً وہ آپ محدث کہلانے کے لائق ہیں. اور عاشق رسول اس لیے کہ آپ نے ہدایت بخشی جیسے کلام لکھ کر بتا دیا کہ وہ آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سچی محبت کرنے والے. یہاں پر میں نے فزیکل سائنسز، میڈیکل سائنسز کے کچھ نام لکھے ہیں، وہ میں آپ کو جب انشاءاللہ تفصیل کے اندر جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ فزیکل سائنسز کے اندر بھی ان کے کام ہے، میڈیکل سائنسز بھی ان کا کام ہے. میں نے یہاں صرف نام لکھ دی ہیں.
اور یہاں پہ میں سوشل سائنس سے کچھ نام لکھے ہیں، اس کو میں اگلی سلائیڈ میں بھی، اگلے پریزنٹیشن میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔